حامدا ومصلیا مع بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، اگر شادی کے 2 ماہ بعد کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو جائے تو کیا اسے جائز اولاد تصور کیا جا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، بھائی کا بہت بہترین سوال ہے اور بہتر سوال ہے، ایسے سوال ہونے بھی چاہیے۔ شادی کے 2 ماہ بعد پیدا ہونے والا بچہ کسی بھی طرح حلال نہیں ہو سکتا، جبکہ روح 4 ماہ بعد پھونکی جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما ثم یکون ان احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما ثم یکون علقة مثل ذلك ثم یکون مضغة مثل ذلك ثم یبعث اللہ الروح۔ بخاری کتاب القدر باب حدیث نمبر 6594، مسلم 2643۔ بلا شبہ تم میں سے ایک کو اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی صورت میں جمع کیا جاتا ہے، پھر اس کے مثل جمع ہوا خون، پھر اس کے مثل گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف فرشتہ بھیجتا ہے، اسے 4 چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے، اس کے رزق، نیک بخت یا بدبخت ہونے کا، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ 4 ماہ کے بعد بچے میں روح پھونکی جاتی ہے، روح پھونک دی جاتی ہے، اس کے بعد کم از کم 2 ماہ اور ولادت تک لگتے ہیں، یعنی کم از کم شادی کے 6 ماہ بعد اگر بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے، اگر بچے میں کمی پوری ہو جاتی ہے جو رہتی ہے 6 ماہ بعد، تو اسے جو 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہوتا ہے اسے اہل علم نے حلال شمار کیا ہے اور اس کے باپ کی طرف منسوب کرنا درست قرار دیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، رب کائنات نے فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، سورہ الاحقاف آیت نمبر 15۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اس کی ماں نے تکلیف جھیل کر اسے اٹھائے رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنم دیا، اور اس کا حمل اور دودھ چھڑائی کا زمانہ 30 مہینے کا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے یعنی 2.5 سال بیان کی ہے، 2.5 سال، جس میں 24 ماہ یعنی 2 سال مدت رضاعت ہے اور باقی 6 ماہ بچتے ہیں، وہ مدت حمل ہے۔ کیونکہ مدت رضاعت کی قرآن کریم میں نے خود وضاحت کر دی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ قرآن مجید میں فرمایا، والوالدات یرجعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، سورہ البقرہ آیت نمبر 233۔ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، 2 سال تک، پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا ہو۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں حولین کاملین کہہ کر
یہ بات بتا دی کہ مدت رجعت 2 برس ہی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں احسان کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف در تکلیف کی صورت میں اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے تاکہ تو میرا شکریہ ادا کرے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اور اپنے والدین کا بھی میری طرف تجھے پلٹ کر آنا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ کہہ کر دودھ چھڑانے کی مدت 2 برس ہی بتائی ہے۔ لہٰذا شادی کے 6 ماہ بعد پیدا ہونے والا بچہ تو حلالی شمار ہوگا، اسے کم مدت والا بچہ حلال نہیں ہوگا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ اسْتَدَلَّ عَلِيٌّ رضی اللہ عنہ بِهَذِهِ الْآيَةِ مَعَ الَّتِي فِي لُقْمَانَ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ عَلَى إِنَّ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحَمْلِ 6 أشهر وهو استنباط قوي وصحيح ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة رضی اللہ عنہم۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 7 257۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ احقاف کی اس آیت کو سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 کے ساتھ ملا کر استدلال کیا ہے کہ مدت حمل کم از کم 6 ماہ ہے۔ یہ استنباط قوی اور صحیح ہے اور اس پر ان کی موافقت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے کی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَرِجَاءُ 24 شہرًا والحمل 6 أشهر۔ مدت رجعت 24 ماہ اور مدت حمل 6 ماہ ہے، یعنی دودھ پلانے کا وقت 2 سال ہے، 24 مہینے ہیں، اور حمل 6 ماہ ہے۔ علامہ شنقیطی رحمہ اللہ سورہ لقمان اور سورہ بقرہ کی مدت رجعت والی آیات لکھنے کے بعد فرماتے ہیں بین ان عامد الفصال عامان وہما علامہ شنقیطی رحمہ اللہ سورہ لقمان اور سورہ بقرہ کی مدت رجعت والی آیات لکھنے کے بعد فرماتے ہیں بین ان عامد الفصال عامان وہما 24 شہرا فإذا طرحتها من 30 بقیت 6 أشهر فتعین کونها امد الحمل وهي قلة ولا خلاف في ذلك بین العلماء۔ تفسیر عضو البیان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 38۔ سورہ لقمان اور سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال بیان کی ہے جو 24 مہینے ہے۔ جب 24 ماہ کو آپ 30 ماہ میں سے نفی کر دیں تو باقی 6 ماہ رہ جائیں گے، جس سے حمل کی مدت متعین ہو جائے گی، اور یہ کم از کم مدت ہے۔ اس مسئلے میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام بیجاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفیہ دلیل علی ان اقل مدت الحمل 6 أشهر لأنه إذا حط منه الفصال حولين لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرجع
بقی ذالک تفسیر بیضاوی جلد نمبر 2 394 صفحہ نمبر۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ کم از کم مدت حمل 6 ماہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان حولین کاملین کی روح سے جب 2 سال دودھ چھڑانے کی مدت کو 30 ماہ سے نکال دیا جائے تو 6 ماہ باقی رہ جاتے ہیں۔ تفسیر جلالین 6 اشہر اقل مدت الحمل والبقیہ اکثر مدت الرجاع، تفسیر جلالین صفحہ نمبر 668۔ 6 ماہ کم از کم مدت حمل ہے اور باقی 2 سال زیادہ سے زیادہ مدت رجعت ہے۔ علامہ جمخشری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ أَقَلَّ الْحَمْلِ 6 أشهر لأن مدة الرجاع إذا كانت حولين لقوله عز وجل حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرجعة بقيت للحمل 6 أشهر، تفسیر الکشاف جلد نمبر 4 302۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ کم از کم مدت حمل 6 ماہ ہے، اس لیے کہ اللہ کا فرمان حولین کاملین کی روح سے مدت رجعت 2 سال ہے، تو پھر 30 ماہ میں سے 24 ماہ نفی کر دیں تو مدت حمل 6 ماہ رہ جاتی ہے۔ علامہ محمد علوسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس آیت کریمہ سے علی اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اور علماء کی ایک جماعت نے استدلال کیا ہے کہ کم از کم مدت حمل 6 ماہ ہے، اس لیے کہ جب 30 ماہ میں سے 2 سال دودھ چھڑانے کے نکال لیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں، جن کا ارادہ مدت رجعت کو پورا کرنے کا ہو تو حمل کے لیے یہی 6 ماہ باقی رہ جاتے ہیں، اور یہی بات اطباء نے بھی کہی ہے، حکامہ نے اور ڈاکٹر نے کہی ہے۔ جعلی نیوز نے کہا ہے زمانہ حمل کی مقدار کے متعلق میں بڑا سخت متلاشی تھا، متمنی تھا، بڑے سخت تلاش میں تھا تلاش کرنے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت نے 184 راتوں میں بچے کو جنم دیا، یعنی 6 ماہ اور 4-5 راتیں۔ ابن سینا نے اس مشاہدے کا دعویٰ کیا ہے، تفسیر روح المانی 26-18۔ اس آیت کریمہ کی مزید تفسیر بہت ساری ہے، دیکھنے کے لیے آپ دیکھیں، جن کا میں نام بتاؤں آپ کے لیے ملاحظہ ہوں، ملیں اور ان میں تلاش کریں۔ نمبر 1 تفسیر فتح القدیر لشوکانی جلد نمبر 5-18، تفسیر ایسر التفسیر جلد نمبر 4 231، نمبر 3 تفسیر مراغہ 18-27، تفسیر معالم التنزیل 4-167، احکام القرآن لی ابی بکر ابن العربی 1697، 1697، تفسیر مدارک 2-535 اور تفسیر قاسمی 8-445، تفسیر فتح البیان 6-300۔ بعجہ بن عبداللہ جوہنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے قبیلے کے ایک شخص نے جوہنیہ کی ایک عورت سے نکاح کیا، 6 ماہ پورے ہوتے ہی اسے بچہ پیدا ہو گیا۔ اس کے شوہر نے اس بات کا ذکر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس عورت کی جانب ایک آدمی بھیجا، وہ تیار ہو کر آنے لگی تو اس کی بہن نے آہ بکا شروع کر دی۔ اس عورت نے اپنی بہن سے کہا
تم کیوں روتی ہو؟ اللہ کی قسم میں نے اللہ کی مخلوق میں سے اس آدمی کے علاوہ کسی سے اختلاط نہیں کیا، کسی سے ملاپ نہیں کیا، کسی سے ہم بستری نہیں کی۔ اللہ جو چاہے گا میرے متعلق فیصلہ کرے گا۔ جب وہ شخص اس عورت کو لے کر خلیفۃ المسلمین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں پہنچا تو انہوں نے اس کو رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ تو یہ بات علی رضی اللہ عنہ کو پہنچی، وہ تشریف لائے۔ جب علی تک یہ بات پہنچی تو علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور خلیفۃ المسلمین عثمان غنی سے کہنے لگے آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ تو خلیفہ نے جواب دیا اس عورت نے 6 ماہ پورے ہوتے ہی بچے کو جنم دیا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے قرآن مجید کو نہیں دیکھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں پڑھا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیا آپ نے یاد نہیں سنی وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اس کا حمل اور دودھ چھڑانا 30 ماہ ہے، اور اللہ نے فرمایا حولین کاملین، مدت رجعت 2 سال ہے۔ جب 30 ماہ سے 24 ماہ نکال دیں تو باقی 6 ماہ رہ جاتے ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہاں میں نے پڑھا ہے، اللہ کی قسم میرا خیال ہی اس طرف نہیں گیا۔ تو خلیفۃ المسلمین نے کہا جاؤ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ۔ پس لوگوں نے اس عورت کو اس حال میں پایا کہ اس حمل سے فراغت حاصل کر چکی تھی۔ بعجب بن عبداللہ جوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ایک کوا دوسرے کوے سے اور ایک انڈا دوسرے انڈے سے اتنا مشابہ نہیں ہوتا جتنا اس عورت کا بچہ اپنے باپ کے مشابہ تھا۔ پھر جب لڑکے کے والد نے اسے دیکھا تو کہا اللہ کی قسم یہ میرا بیٹا ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک کی گنجائش نہیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 7 258، تفسیر ابن ابی حاتم جلد نمبر 10 3293، تفسیر الدار المنشور 6/9۔ مذکورہ بالا توجیہ سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ شادی کے 6 ماہ بعد جو بچہ پیدا ہوا اسے حلال شمار کیا جاتا ہے۔ شادی کے 6 ماہ بعد جو بچہ پیدا ہوگا اسے حلال شمار کیا جائے گا اور اس کے باپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور جو بچہ شادی کے 2 ماہ بعد پیدا ہو وہ کسی طرح بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ اس میں بدکاری کو یقینی طور پر دخل ہے۔ والدین کو اپنی اولاد کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ بچوں کو بالغ ہونے کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو مناسب رشتہ تلاش کر کے شادی کے بندھن میں باندھ دیں تاکہ وہ حرام کاری سے بچ سکیں۔ جو والدین بلا وجہ اپنے بچوں کی شادیاں لیٹ کر دیتے ہیں ان میں سے اکثریت ایسوں کی ہے جو مختلف گلی محلوں چوراہوں اور سڑکوں پارکوں چوک چوراہوں پر ہوٹلوں اور نائٹ کلبوں میں اپنی جوانی برباد کر دیتے ہیں اور جنسی بے رحم روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ہندوانہ رسومات کو بالائے طاق رکھ کر کتاب و سنت کے مطابق اپنی اولاد کو بہت جلد رشتہ ازدواج میں منسلک کر دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کر کے پاک بازی اور متقی اور صالح انسان بن سکے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ 6 ماہ کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا، اور اس میں علماء اکرام کا کوئی اختلاف نہیں، اور علماء اکرام سب اس کے پاس ہیں، اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے 6 ماہ بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ صحیح ہوگا اور وہ حلال کا ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حدیث اور سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔